پاکستان میں فیشن میں لے کے آیا تھا، پاکستان میں یونیورسٹیز میں نے بنائی تھی. جی آپ وہ فراڈ کا کہہ رہے تھے کہ آپ کے اوپر الزام لگا ہے فراڈ ہے، اس کا بزنس ہی نہیں ہے فرانس میں، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی بتاتے ہیں. ہاں جی، میں 40 ایئر سے میری کمپنی سیم ہے بٹی کے نام سے. یہ بٹی کا کارڈ پڑا ہے، یہ بٹی کے نام سے میری سیم کمپنی. اس سے کہیں نا ذرا آ جائے نا ویزا فرینچ ایمبیسی کے لے کے آ جائے. مجھے تو دنیا جانتی ہے. 3 سنیما موویز میری فیشن پہ، میری لائف پہ سنیما موویز بنی ہیں. میری لائف پہ بکس آئی ہیں. میری لائف سے مجھے بچہ جانتا ہے دنیا کا. اور تجھے آ کے میں بتا دوں میں فراڈ ہوں یا نہیں فراڈ. یوٹیوبر صاحب آپ کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، آپ نے سارے یوٹیوبر کو فراڈی بنا دیا پکڑ کے اکیلے نے. تو ان کے ساتھ مل کے آیا تھا، تو نے ان سے لفافے لیے تھے، تو ان کے 2 وکیل بٹھا کے تو یہ فیصلے کرتا ہے. میرے وکیل کیوں نہیں بلائے؟ مجھے کیوں نہیں بلایا؟ آؤ تجھے پیپر چیک کرواتا ہوں، نیشنل ہاسپٹل کا مین شیڈ آرڈر کون ہے. آؤ میں تجھے سب چیزیں دکھاتا ہوں. آؤ تجھے میں دکھاتا ہوں وہ زمین جو فراڈ ہوا ہے وہ میرے نام پہ تھی، اس نے وکیل نے اپنی بیوی کے نام پہ کر دی زمین. تجھے دکھا دیتے ہیں سارا کچھ، ٹھیک ہے نا. کیس چل رہے ہیں عدالتوں میں کیس چل رہا ہے. تو کون ہوتا ہے ایسے سوال کرنے والا؟ جا کے عدالت جا کے پوچھ، عدالت جا کے انکوائری کر. ہائی کورٹ میں کیس ہے، سپریم کورٹ میں کیس ہے، سول کورٹ میں کیس ہے. تو ان کے ساتھ مل کے تو سب یوٹیوبر کو تو ان کی بےزتی کرتا ہے. تو ہزاروں یوٹیوبر نے میرے انٹرویو کیے ہیں، تو اکیلا اتنا نواب نکلا ہے جو 2 وکیلوں ان کے بٹھا کے تو فیصلے کر رہا ہے. تو آ نا میرے سامنے، اب آ میرے انٹرویو کر. ان کے وکیل بھی بلا لے، میرے بھی بلا رہے نہیں، ان کی سی او کو بلا نیشنل ہاسپٹل کی، اور مجھے بلا. جس وکیل نے میرے ساتھ فراڈ کیا اس کو بلا اور مجھے بلا. پھر پتہ چل جائے گا فراڈی کون ہے. فراڈی تو ہے یا وہ ہے. بھٹی صاحب یہ جو سب آپ بتا رہے ہیں تو جس طرح بتایا جاتا ہے ایسے جیسے کسی کے پیسے آپ نے لیے ہوں اور وہ لیکن فراڈ تو پھر یہ ہے ایک اپنے حوالے سے بتا دینا یا بھی ایک الگ چیز ہے پرسنل. کیا یہ سارا کچھ آپ کو لگتا ہے اوورسیز کے ساتھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر وہ یہاں آ کر انویسٹ نہیں کرتے یا سروائیو نہیں کر پاتے یا چلے جاتے ہیں یا بدل ہو جاتے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں جی میں کیسز لڑوں گا، لیکن ہر کوئی تو نہیں یہ کر سکتا. یا تو آپ بالکل اپنا وہاں پر کام چھوڑ دیں اور یہیں پر آ کر رہنا شروع کر دیں. بالکل آپ 100% آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا ایک بن گیا ایک ایجاد، یتیموں اور نیشنل ہاسپٹل کو غریب خانے کے لیے لے کے آنا. جو اربا روپیہ سی او نے فراڈ کیا ہے وہ میں نے واپس لینا ہے اس سے، ٹھیک ہے. جو کیش پیسہ غائب ہوا ہے وہاں سے، ٹھیک ہے. میرا ایک جہاز ہے، لڑائی ہے ان کے ساتھ. میں اپنی لائف میں بازو کبھی نیچے نہیں کرتا. باقی جو اوورسیز پاکستانی غریب بیچارے محنتیں کرتے ہیں، ساری عمر پیکٹ اٹھاتے ہیں، ایک گھر لے لیتے ہیں، ان کی فیملی ان کے گھروں پہ قبضے کر لیتی ہیں. فیملی کا 90% فیملی یہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کے سے فراڈ کرتی ہیں. 90% فیملیاں فراڈ کرتی ہیں. 3 مثالیں دے دیتا ہوں. جی اس دن میں عدالت گیا، بیٹھا تھا، ایک بابا صاحب آتے ہیں، اتنی داڑھی اس کی، بیچارہ پتہ نہیں آئی تھنک سے پتہ نہیں 80 سال اس کی عمر ہوگی. وہ آیا 65 ایئر وہ لندن رہ رہا تھا. اس کی ساری جائیدادیں بنائی. جب واپس اس نے کہا اینڈ آف لائف میں نے پاکستان میں گزارنی ہے، جیسے میں نے کہا میری اینڈ آف لائف پاکستان میں ہوگی. میں نے پاکستان دفنانا ہے، لوگوں نے مجھے، میں نے یہاں پہ مرنا ہے. میرا ملک ہے، میرا بہت پیارا ملک ہے، ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں. اوورسیز پاکستان جو دور رہتے ہیں نا، ان کے لیے ہمارا ملک ہمیں یاد آتا ہے. فنکشن یاد آتے ہیں، 14 اگست یاد آتی ہے، عید یاد آتی ہے، شبرات یاد آتی ہے. ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک نے ہمیں بنایا، اب ہمارا فرض بنتا ہے ان کو دیں. وہ بابا جی وہاں پہ آئے، اتنی داڑھی، اس نے مجھے پہچان لیا. وہ کہتا ہے پتہ ہے میں یہاں پہ بھٹی صاحب کیوں آیا؟ میں کہتی مجھے نہیں پتہ. میں 65 ایئر سے لندن رہ رہا تھا. میں آیا ہوں، میرے پلازے بلڈنگ ساری بنائی، میری ساری فیملی نے قبضہ کر کے مجھے سڑک پہ پھینک دیا. اب وہ عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے، پتہ ہے کب سے؟ 18 سال سے. ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا.